سب سے بڑے مہربان نے، خدائے رحمان نے، وہ جو اپنے تمام اچھے ناموں کی خصوصیات کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اس رحمان نے علم سکھایا، تعلیم دی قرآن کی، قرآن پاک کا، یعنی تمام ناموں کی خصوصیات کا، ان کے طول و عرض یعنی ان کی ڈائمینشنز سے متعلق تشکیل تعلیم آدم کو سکھائی کہ اور سکھا دیے تمام نام آدم کو۔ آدم کون؟ قرآن میں آدم کا نام ہر ایک انسان کا حوالہ دیتا ہے۔ وہ آدم جسے رب پاک نے اپنے ارادے، اپنے تشکیل دیے ہوئے پروگرام کے تحت، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ فرشتے کون؟ فرشتے رب کے ناموں کی خصوصیات پہ مشتمل ایک وجود، اور مخاطب تم ہو تو زمین پر ایک جسم بناؤں گا، ایک نائب، ایک باشعور مخلوق جو ان ناموں کی آگاہی کے ساتھ زندگی گزاریں گے جو نام آدم کو سکھائے گئے۔ تو آدم کا حوالہ ہر ایک انسان کے طور پہ دیا گیا جو حقیقت میں موجود نہیں ہے بلکہ کچھ بھی نہیں، نتھنگ نیس کی حالت سے پیدا کیا گیا ہے، ان ناموں کی تشکیل کے اظہار کے لیے، یعنی ان تمام ناموں کا ظہور اور علم۔ تو اگر تمام انسانوں کے حوالے کے طور پہ آدم کا ذکر کیا گیا، ایک اشارہ دیا گیا، تشبیہ دی گئی جو حقیقت میں اگر نہیں، تو پھر یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ تو ثابت ہوتی ہے قرآن کے ذریعے ہی کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کو اچھا بنایا، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا کی مٹی سے۔ کیا مراد ہے یہاں مٹی سے؟ بڑی سادی سی آسان لفظوں میں اس بات کو سمجھنا ایک مثال سے کہ کوئی دنیا میں کسی انسان کا دوسرے انسان سے جھگڑا ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، کسی شے کا نقصان ہو جائے، تو ہم میں سے اکثر بہت سے لوگ معاملے کو رفع دفع کروانے کو کہہ دیتے ہیں کہ مٹی پاؤ، چھوڑو، ایسا سمجھو جیسے کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو انسان کی پیدائش شروع ہوئی مٹی سے، یعنی نتھنگ نیس، یعنی کچھ بھی نہیں کی حالت سے انسان کچھ ہے کی حالت میں لایا گیا۔ کہ کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟ کیا زمانے میں کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جب انسان کا ذکر تک نہ تھا؟ کیوں ذکر نہیں تھا؟ کیونکہ وہ ابھی ظاہر نہیں کیا گیا تھا، وہ ان ناموں کی ڈائمینشنز کی خصوصیات کے اظہار میں ابھی موجود نہ تھا، وہ اپنے خالق کے ارادے میں موجود تھا۔ تو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اس کو اچھا بنایا، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا کی مٹی سے، کچھ نہیں ہونے کی حالت سے کچھ ہونے کی حالت میں ظاہر فرما دیا، اور پھر بنائی اس نے اس کی نسل پانی کے حقیر خلاصے سے۔ بڑی غور طلب آیت ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی، مگر اس کے بعد جو اس کی نسل بنی، جو اولاد بنی، وہ پانی کے حقیر خلاصے کے ساتھ آسان لفظوں میں آدم مٹی سے بنے، اور ان کے بعد پھر ہر انسان پانی سے بنا۔ مٹی یعنی کچھ بھی نہ ہونے کی حالت، یعنی نظر نہ آنے والی حالت، یعنی روح، یعنی علم، یعنی شعور، انسان کی ابتدا، یعنی حقیقی انسان کی ابتدا۔ پھر جب اس کی وہ حالت جس میں وہ ظاہر ہو، نظر آنے لگے، وہ پانی سے بنائی گئی، اور جتنے بھی انسان آدم کے بنیادی انسان کے بعد
ظاہر کی شکل میں بنائے گئے، وہ آدم کی ہی نسل آدم سے ہی، شعور سے ہی جسم کی حالت میں بنائے گئے، کیونکہ انسان بنایا ہی زمین کے لیے گیا کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو پھر بنائی اس نے اس کی نسل پانی کے حقیر خلاصے سے، پھر درست کیا اس کو اور پھونک دی اس میں اپنی روح، اور بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ کتنا کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ بات آگے بیان کرنے سے پہلے یہ بھی جان لو کہ شکر ہے کیا جو انسان کم ادا کر رہا ہے۔ تو اے داؤد والو، تم شکریہ میں نیک کام کیا کرو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہیں کہ صرف زبان سے نہیں، صرف تسبیح کے دانوں پہ نہیں، گن گن کر نہیں، یہ کہتے رہو کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، بلکہ شکریہ کے طور پہ ان کاموں پہ عمل کرو جن کا حکم رب پاک نے دیا ہے۔ زبانی کلامی شکریہ کافی نہیں اگر اس نیکی پہ عمل نہیں۔ تو پھر درست کیا اس کو اور پھونک دی اس میں اپنی روح، اور بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ کتنا کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ تو آدم میں، پہلے انسان میں، حقیقی انسان میں، جو شعور کی شکل میں ہے، جو روح کی شکل میں ہے، جو نہ نظر آنے والی شکل میں ہے، اس میں پھونک دیا اپنی روح سے اپنا علم، اپنے ناموں کی صفات، کہ روح کے اپنے کان، آنکھیں اور سمجھ موجود ہے جو باطن کو جان لیتی ہے۔ وہ مکمل حقیقی انسان جس کو ہر لحاظ سے درست کر دیا رب پاک نے، پھر اس کی اولاد، اس کی نسل جو زمین پر آباد ہونا تھی، اس کو مادی شکل میں نظر آنے والے کان، آنکھیں اور دل دیے، تاکہ ظاہری کانوں سے، ظاہری آنکھوں سے وہ دنیا کے، زمین کے امور دیکھے، سنے، اور دل دیے کہ اس کی مدد سے اپنے باطن کے اصل انسان کو دیکھے اور سمجھے، اور دنیا کے امور کو سمجھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ باطن کا تعلق ہی اس ذات کے ساتھ ہے جس نے اسے تخلیق کیا، اور اسی ذریعے سے ہی انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اسی ذریعے سے وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان بنے حجاب کو ہٹا سکتا ہے، اور اس کے قرب میں خود کو جذب کر سکتا ہے۔ اور یہ تب ہی ممکن ہے جب اپنے رب کے سکھائے تمام اچھے نام، تمام نیک عمل جو رب کی صفات کے انسان کے ذریعے ظہور میں لائے جاتے ہیں، ان نیک کاموں پہ عمل کر کے وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے عملی طور پہ۔ تو رب پاک نے اس کو درست کیا، اس کا تناسب کیا، اس کے دماغ کو تشکیل دی اپنے تمام ناموں کے معنی ظاہر کرنے کے لیے، اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا کہ کسی شے میں سانس لینے کا عمل اندر سے باہر کی جانب چکر لگاتا ہے اور پھر اسی سمت لوٹ جاتا ہے۔ تو کافر کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں مٹی ہو گئے تو کیا پھر سے کوئی ہمیں دوبارہ زندہ کر دے گا؟ تو اے نادانو، تم مٹی ہی تو تھے، کچھ نہیں تھے تو تمہیں بنا دیا، اب اس کے لیے کیا مشکل کہ تمہیں پھر سے بنا دے۔ تو شعوری حالت میں جسم تمہارے اندر تھا، اور ظاہری حالت میں شعور جسم کے اندر رکھ دیا گیا، اور انسان کا کام ہے کہ اس نے پھر سے اپنے اسی مقام پہ، اسی حالت میں، اسی کیفیت میں خود کو اس زندگی میں لوٹانا ہے، شعور میں لوٹانا ہے۔ وہاں شعور سامنے تھا اور جسم پیچھے، یہاں جسم سامنے ہے اور شعور اس میں۔ تو جب شعور میں فساد ہوا تو شعور جسم میں ڈھل گیا، اور جسم کو جس طرح استعمال کرنے کا، اس کو رکھنے کا انسان کو حکم ہوا، اور جو حدیں مقرر ہوئیں جسمانی، تو اس میں بھی فساد پیدا کر دیے گئے۔ جسم کو اپنی مرضی کے مطابق ان حدود سے باہر نکال کر استعمال کیا جانے لگا جس کا حکم رب نے نہیں دیا، اجازت رب نے نہیں دی، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔
ظاہر ہوا خشکی اور سمندر میں فساد بوجہ انسان کے ہاتھوں نے جو کمائی کی، یعنی شعور اور جسم کو جو ترکیب، جو پروگرام دیا گیا تھا قائم رہنے کے کامیابی کے ساتھ، انسان کے اعمال نے، انسان کے رد و بدل نے، انسان کی اپنی بری تدبیروں نے اس پروگرام میں خرابی پیدا کر دی، تو وہ پروگرام جس طرح فائدہ دینے والے تھے ان کے صحیح استعمال کی وجہ سے اب غلط استعمال سے نقصان دہ ہو گئے ان لوگوں کے حق میں، تاکہ جو عمل انہوں نے غلط کیے ان کی پاداش میں انہیں مزہ چکھائے، سزا دے، شاید وہ واپس لوٹ آئیں اپنی اصل حالت کی جانب، اور ان کو دیکھ کر ان سے عبرت پکڑ کر باقی لوگ بھی اللہ کے حکموں کے خلاف عمل کرنا چھوڑ دیں۔ تو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کو اچھا بنایا، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا کی مٹی سے، پھر بنائی اس نے اس کی نسل پانی کے حقیر خلاصے سے، اور پھر درست کیا اس کو اور پھونک دی اس میں اپنی روح، اور بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے، اور جب نکالا رب نے بنی آدم کو ان کی پیٹھوں سے، ان کی اولادوں کو، اور ان کو گواہ بنایا ان کے نفسوں پر کہ کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، اور پھر یہ سب عطا فرما کر اپنے تمام ناموں کا علم سکھا کر، اور اس میں ساکھ کے طے پا جانے کے بعد، اس گواہی کے دینے کے بعد، بے شک پیش کیا ہم نے امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اٹھائیں اس کو، اور ڈر گئے اس سے، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے، بے شک وہ ہے بہت ظالم، بہت جاہل۔ تو بے شک پیش کیا رب پاک نے اس امانت کو۔ وہ امانت کون سی؟ وہ امانت ہے کیا ہے کہ رب پاک نے جو ناموں کی صفات کا علم، ان ناموں کی تاثیر، ان ناموں کا ظہور، ان ناموں کا نتیجہ، اس کو جس طرح استعمال کرنے کی پیشکش دی، شعور کی اعلیٰ ترین حالت، یہ امانت پیش کی آسمانوں پہ یعنی نفس کے شعور پہ، اور زمین پہ یعنی جسم پہ، اور پہاڑوں پہ یعنی انا یعنی اعضا، تو انہوں نے اسے اٹھانے کی، برداشت کرنے کی ہمت نہ پائی، کیونکہ امانت اس شے کو کہا جاتا ہے جسے ایک نہ ایک دن آپ کو لوٹانا ہوتا ہے، اور اسی حالت میں جس حالت میں آپ کو دی جائے۔ تو سب نے انکار کر دیا، لیکن انسان اس شعور کو، ان ناموں کی صفات کو ظاہر کرنے کا بیڑا اٹھا بیٹھا، قبول کر لیا اور کہہ دیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، میں تیرے سکھائے تمام اچھے ناموں کو ظہور میں، عمل میں لاؤں گا۔ مگر انسان ظالم ہے کہ اپنی حقیقت میں رہنے میں ناکافی ہے، ظالم اس لیے کہ شے کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینے والا، اور جاہل اس لیے کہ اپنے لامحدود ناموں کے علم کی بدولت، وہ جو انسان کو اختیار دے دیا گیا کہ اچھائی کر یا برائی تمہاری مرضی، شکر گزار بنو یا نیک عمل کرو، یا نہ شکرے تمہارا امتحان، تمہاری آزمائش لی جا رہی ہے۔ اور جب تم اپنے محدود علم کے ساتھ اللہ کے لامحدود علم کو، اس کے حکم کو تبدیل کرتے ہو، اس میں چینج لانے کی کوشش کرتے ہو، تو نقصان اٹھاتے ہو، اور اٹھاؤ گے اور اٹھا رہے ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی۔ تو آدم شعوری شکل میں جنت میں اور جسمانی شکل میں زمین پہ اتارے گئے، اور بس بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور تم جلدی مت کیا کرو قرآن کے ساتھ قبل اس سے کہ پوری کی جائے تیری طرف اس کی وحی، اور کہہ دیجئے کہ اے میرے رب زیادہ دے مجھ کو علم، اور البتہ تحقیق ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا، مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، تو ہم نے تو اس سے پہلے بھی آدم کو آگاہ کیا تھا، لیکن وہ بھول گیا، ہمیں اس سے عزم نہیں ملا کہ وہ اس وارننگ کو سمجھتے جو دی گئی تھی رب پاک کی جانب سے کہ اس درخت کے پاس مت جانا، ورنہ فساد برپا کر بیٹھو گے دل و دماغ میں، شعور میں، جسم میں، چیزوں کی حقیقت جیسی کہ وہ ہیں وہ تم میں، تمہارے شعور میں، تمہارے جسم میں تبدیل ہو جائیں گی، جبکہ وہ ویسی ہی ہیں جیسی بنائی گئی ہیں، مگر تمہارے شعور میں وہ اس طرح ظاہر ہوں گی، اس طرح سمجھ آئیں گی جو ان کی ضد ہے، اس حقیقت کا الٹ ہے، لیکن
तुम उस वार्निंग को भूल गए, भूल जाते हो। तो जब तक कुरान की बात समझ ना आ जाए, उन अल्फाज की तासीर तुम्हारे शऊर पे असर अंगेज ना होने लगे, तब तक किसी बात को समझने की जल्दबाजी मत करना, अपनी अकल और दिमाग और सोच के हिसाब से। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान लगाकर सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो जब पढ़ा जाए कुरान तो गौर से सुनो कि क्या कहा जा रहा है, तवज्जो मुकम्मल उस कलाम की जानिब रखो और खामोश रहो। यानी अपनी कोई जिस्मानी राय अपने दिमाग से, अपने महदूद अंदाजे से, दुनियावी एतबार से मत लगाना कि ये क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा रब ने, इसकी क्या जरूरत थी। तो खामोशी से सुनो, कान लगाकर अल्लाह की बात को, ताकि दिल पे, दिल की निगाह पे, दिल के कानों पे, दिल की समझ पे इसका असर हो, तो तुम पे रहम हो जाए। यानी तुम्हारी खोई हुई याददाश्त लौट आए जो तुम भूल जाते हो, भूल गए हो। जो सबक अपनी हकीकत का तुम भूले हुए हो, तुम्हें याद आ जाए, अपनी पहचान मिल जाए तो रब की पहचान मिल जाए, तुम पर रहमत हो जाए, अल्लाह का फजल हो जाए कि तुम अपनी हकीकत को पहचान कर अपनी असली मंजिल को पा सको। तो सबसे बड़े मेहरबान ने तालीम दी कुरान की, और ये कुरान तो तमाम जहान के लिए नसीहत है, याद दहानी है तमाम आलम के लिए, आलम वालों के लिए कि खुद को पहचान लो, जान लो कि तुम कौन हो, क्या हो, किस लिए हो और किसके बंदे हो। तो जो रब है वही सब है। तो सबका भला, सबकी खैर। जीते रहो बहन भाइयों, बेटे बेटियों, फी अमान अल्लाह।